موت، ملاقات اور محبت، قسط نمبر 3۔ میں نے اپنے شک کا اظہار تاجی سے کیا تو وہ چونک گئی اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف کا تاثر ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ ناممکن، تاجی نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے اندر اتنی جان نہیں کہ کسی انسان کو قتل کر سکے۔ قتل والی رات کو یاد کرو، میں نے تاجی سے کہا۔ جب تم کھڈ سے بھاگ کر گھر پہنچی تھی تو اپنے خامد کو دیکھا تھا، کیا وہ سو رہا تھا؟ وہ سو رہا تھا، تاجی نے کہا۔ میں نے اس کمرے کے دروازے میں ذرا سی درز بنا کر دیکھا تھا تو وہ اپنے بستر پر منہ لپیٹے سو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تھا کہ آخر قاتل کون ہو سکتا ہے اور اس نے قتل کیوں کیا؟ قتل کے کیسوں میں سب سے اہم وجہ چیز قتل ہوتی ہے، کوئی یوں ہی کسی کی جان نہیں لیتا۔ اگر وجہ قتل معلوم ہو جائے تو پھر تفتیش آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے تاجی کو باہر بھیج دیا اور تھانے میں ہی رہنے کو کہا۔ میں کچھ دیر اپنے دماغ کو آرام دینا چاہتا تھا تاکہ تازہ دم ہو کر بہتر طریقے سے کچھ سوچ سکوں۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ اس عورت کو تھانے سے باہر نہ جانے دے۔ اس کے جانے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ 15-20 منٹ تک کوئی میرے پاس نہ آئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے آرام کے بعد میں تازہ دم ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر پوچھا کہ اس دوران کوئی مجھ سے ملنے تو نہیں آیا۔ اس نے بتایا کہ اپنا ایک مخبر خاصی دیر سے آیا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میں نے تاجی کو بلانے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس مخبر سے ملوں۔ یہی سوچ کر میں نے مخبر کو بلا لیا۔ یہ تھانے کا خاص آدمی تھا اور باقاعدہ مخبر تھا جو لوگوں کی چھوٹی بڑی باتوں سے تھانے دار کو آگاہ رکھتا تھا۔ اس مخبر نے جو اطلاع دی اسے سن کر میں چونک گیا۔ اگر اس کی لائی ہوئی اطلاع درست تھی تو پھر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس مخبر نے تاجی کے ایک اور عاشق کے متعلق بتایا جو تاجی کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اس کا اصل نام تو عباس تھا مگر سب اسے باسو کہتے تھے۔ میرے اس مخبر نے باسو کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی اس کے مطابق باسو بہت شریف آدمی تھا، باقاعدگی سے مسجد میں جاتا تھا اور اس کے علاوہ پیر صاحب کے خاص مریدوں میں بھی شامل تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ عورتوں میں یہ مشہور تھا کہ باسو اور تاجی کا ضرور کوئی چکر ہے۔ باسو کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی کھل کر اس پر انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ مخبر بڑے کام کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ یہ اطلاع اس وقت مجھے ملی تھی جب میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا تھا جس پر چل کر میں تفتیش کے کام کو آگے بڑھا سکتا۔ مخبر نے عباس اور باسو کے متعلق ایک بات خاص طور پر یہ بتائی کہ وہ عورتوں کے لیے بڑی ہی کشش رکھتا ہے۔ اس کی مردانہ وجاہت ایسی تھی کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی جاتی تھیں، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ آج تک اس کی کسی ایسی ویسی حرکت کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے اسی وقت باسو کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مخبر نے جو اس کے بارے میں اطلاع لے کر آیا تھا بتایا کہ باسو اس وقت پیر صاحب کے پاس ہوگا یا مزار پر بیٹھا مل جائے گا۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزار سے متعلقہ کام کرتا ہے اور پیر صاحب کا ہر حکم بجا لاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کی تمام ضرورتیں اور اخراجات پیر صاحب پوری کرتے ہیں۔ میں نے باوردی کانسٹیبل بھیجنے کی بجائے اسی مخبر کو باسو کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ باوردی کانسٹیبل کو دیکھ کر پیر تک بات پہنچ جائے اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کی دخل اندازی کرے۔ میرا مخبر باسو کو لانے کے لیے چلا گیا تو میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تاجی کو میرے پاس لے آئے۔ مجھے تاجی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت عزت کی تھی اور اسے کہا تھا کہ ہر بات سچ سچ مجھے بتا دے، لیکن وہ بار بار میرے ساتھ جھوٹ بول کر مجھے چکر دے رہی تھی۔ میں اتنی دیر سے اس کے ساتھ مغز کھپا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے پہلے ہی باسو کے متعلق بتا دیتی تو مجھے ایک ایسا مشتبہ مل جاتا جس پر شک کیا جا سکتا تھا کہ یہ قتل اسی نے کیا ہوگا۔ تاجی آگے وہ بیٹھنے لگی تو میں نے اسے کھڑا رہنے کو کہا۔ وہ میرے رویے میں تبدیلی پر حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ میں نے تمہاری بہت عزت کی تھی، میں نے غصے سے کہا، لیکن لگتا ہے تم اس قابل نہیں ہو۔ کیا بات ہو گئی تھانے دار صاحب؟ تاجی نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ باسو کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہارا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، تاجی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم نے مجھے باسو کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں آخر وقت تک یہ بات چھپانا چاہتی تھی، تاجی نے اچانک جاندار آواز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پکڑا جائے، تاجی نے بے خوف لہجے میں کہا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں۔ تمہارا اس کے ساتھ یارانہ ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر یارانہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، تاجی نے تڑپ کر کہا۔ وہ تو فرشتہ ہے، وہ میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد تاجی نے اپنے اور باسو کے تعلقات کے متعلق ہر بات کھل کر بیان کر دی۔ اس کے بیان کے مطابق باسو کی پرکشش مردانہ وجاہت کی وجہ سے اکثر مزار پہ گئی ہوئی عورتیں اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھیں اور باسو ہنس کر مسکرا کر ٹال جاتا تھا۔ تاجی کو بھی باسو اچھا لگتا تھا۔ تاجی جب بھی مزار پر دعا کے لیے جاتی
باسو سے ضرور ملتی۔ رفتہ رفتہ باسو کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی ظاہر ہونے لگی اور وہ دونوں خاصے بے تکلف ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بے تکلفی بے حیائی والی نہیں تھی۔ ایک دن باسو نے تاجی سے پوچھ لیا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور وہ کیا دعا مانگنے آتی ہے۔ اس کے جواب میں تاجو نے باسو کو اپنے بیمار خامد کے متعلق بتایا اور ہر بات تفصیل سے بتا دی۔ باسو نے تاجی سے کہا کہ اس طرح رو رو کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ طلاق لے لے، وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اس کے جواب میں تاجی نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ اگر وہ اپنے خامد سے طلاق لے گی تو اس کی بڑی بہن کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تاجی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بہن کا گھر برباد ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے رل جائیں۔ تاجی ازواجی زندگی کی تشنگڑیوں کا شکار تھی اور اس کا دماغ ہر وقت انتقامی سوچیں سوچتا رہتا تھا۔ اس نے باسو پر ڈھکے چھپے لفظوں اور اشاروں کنائیوں میں ظاہر کیا کہ وہ اس کی بے نکاحی بیوی بننے کے لیے تیار ہے۔ باسو کسی اور طرح کا انسان تھا۔ اس نے گناہ کا یہ کھیل کھیلنے سے صاف انکار کر دیا اور تاجی کو لعنت ملامت کی۔ تاجی اس سے بہت متاثر ہوئی۔ ان دونوں میں سچی اور روحانی محبت کا تعلق رہا، مگر تاجی کو روحانی کی بجائے جسمانی محبت کی ضرورت تھی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ باسو سے دور ہٹنے لگی۔ پھر اس کی ملاقات جمیل عرف جیلا سے ہوگی۔ جیلا مجرمانہ ذہنیت کا مالک اور عورتوں کا شکاری تھا۔ اس نے تاجی جیسے آسان شکار کو پھانس لیا اور پھر تاجی نے اپنا آپ جیلا کے حوالے کر دیا۔ باسو کو ان تعلقات کا علم ہوا تو اس نے بڑی سختی سے تاجی کو منع کیا اور سمجھایا کہ جیلا پکا وارداتیہ ہے، وہ اس کو خراب کر کے بدنام کر دے گا۔ تاجی اس وقت کوئی بات سمجھنے والی ذہنی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بدکار عورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اپنی دانست میں وہ اس کا انتقام لے رہی تھی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے اس کا اختتام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تاجی باسو کے سمجھانے پر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور اس نے باسو سے کہا کہ وہ ایک شرط پر جیلا سے دوستی ختم کرے گی کہ باسو اس سے ویسے ہی دوستی کر لے۔ باسو نے وہی بات کہی کہ اگر وہ یعنی تاجی طلاق لے لے تو وہ اس سے شادی کر لے گا، لیکن تاجی کی مجبوری تھی کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ باسو نے کبھی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ اس نے جیلا سے تعلق نہ توڑا تو وہ اسے قتل کر دے گا؟ قتل کی دھمکی تو نہیں تھی جی، تاجی نے کچھ سوچ کر کہا۔ البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ لگتا ہے جیلا کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ کیا باسو میں اتنی ہمت ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ وہ سیدھا اور کھرا آدمی ہے، تاجی نے کہا۔ ایسے آدمی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ باسو جیسا آدمی سب کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تاجی باسو کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنے لگی جیسے وہ کوئی سپر مین قسم کی چیز ہو۔ وہ اپنی طرف سے اس کی تعریفیں کر رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نادانستگی میں باسو کے خلاف شک پکا کر رہی ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ قتل باسو کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ میں باسو کے متعلق سوچ رہا تھا کہ میرا وہ مخبر آ گیا جسے میں نے باسو کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ باسو کو لے آیا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ تاجی کو اس طرح لے جائے کہ باسو اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے تاجی سے کہا کہ وہ اب گھر جا سکتی ہے، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو گھر سے بلا لوں گا۔ پھر میں نے اسے اس بات کا بھی پابند کر دیا کہ وہ تھانے میں بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہ جائے۔ پھر تاجی چلی گئی اور میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو میرے پاس لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل باسو کو لے آیا۔ اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہوگی۔ وہ صحیح معنوں میں جوان مرد دکھائی دیتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گٹھا ہوا جسم اور سرخ و سفید رنگت۔ اس نے بڑے احترام سے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مصافحہ کیا۔ حکم کریں سرکار۔ باسو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ نے مجھے یاد کیا ہے، مردوں والا کام کیا ہے تم نے باسو۔ میں نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے تھپکی دے کر کہا، میں سارے کام مردوں والے ہی کرتا ہوں۔ اس نے حیران ہو کر کہا، آپ نہ جانے کس کام کی بات کر رہے ہیں؟ میرا اشارہ جیلا کی طرف ہے۔ میں نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باسو نے اطمینان سے کہا، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اسے قتل کرنے کی؟ تم تاجی کو پسند کرتے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تاجی جیلا کے ساتھ ملاقاتیں کرتی تھی۔ چنانچہ رقابت کے جوش میں آ کر تم نے موقع پا کر اس کا کانٹا نکال دیا۔ تم اقبالی بیان دے دو، تمہارے خلاف مضبوط شہادت موجود ہے۔ میں نے اکثر اپنی تفتیشی کہانیوں میں آپ کو سنایا ہے کہ کسی ملزم پر قتل کا الزام لگایا یا اسے اقبالی بیان دینے کے لیے کہا تو وہ قسمیں کھانے لگا یا رونے لگا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ لیکن باسو کا رد عمل بڑا عجیب اور میری توقع کے خلاف تھا۔ میری بات سن کر وہ اس طرح مسکرایا جیسے میری بات سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں آپ کو ہر بات سچ سچ بتا دیتا ہوں، باسو نے کہا، یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔
میرا ارادہ قتل کرنے کا ضرور تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ پہلے جیلا کی تھوڑی مرمت کروں گا اور اسے تاجی سے ملنے سے منع کروں گا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہ آتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور قتل کرنا تھا، اور یہ قتل تاجی کے بے غیرت خامد جہانگیر کا ہوتا۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ جیلا کو کون قتل کر گیا۔ باسو کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ لگتا تھا وہ سچ بول رہا ہے، لیکن میں فوراً اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ حالات و واقعات اور شواہد ایسے تھے جو باسو کو مشتبہ نمبر 1 ظاہر کر رہے تھے، اس لیے میں اتنی آسانی سے اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ہر مجرم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قصے کہانیاں سناتا ہے، اللہ رسول کی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں نے باسو کو قتل والی رات یاد دلا کر پوچھا کہ اس رات وہ کہاں تھا۔ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ رات کو پیر صاحب کے ڈیرے پر سوتا ہے، اور اس رات بھی وہ وہیں سویا ہوا تھا۔ میں نے جائے واردات پر پائے جانے والے کھرے اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے باسو کے کھرے کچی زمین پر لے کر اس کا جائے واردات والے کھروں سے موازنہ کیا۔ دونوں کھروں میں بہت تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا تھا، اتنا فرق تو جوتا تبدیل کرنے سے بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ میرا شک باسو پر اور پکا ہو گیا۔ میں نے باسو کو اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اقبالی بیان دے دے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، اور مقدمہ ایسا ڈھیلا بناؤں گا کہ وہ صاف بری ہو کر آ جائے گا۔ کس بات کا اقبالی بیان دے دوں؟ باسو نے حیرانی سے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر خام خواہ کسی کا گناہ اپنے سر تھوپ لوں۔ آپ اپنی تفتیش کریں، اگر میں مجرم ثابت ہو گیا تو کوئی رعایت نہیں مانگوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت مغز کھپایا، اپنے استادی طریقوں سے اسے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا گھاگ تھا کہ پیروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ اب مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے کہا کہ باسو کو حوالات میں بند کر دو اور اسے اپنی مہارت کا تھوڑا نمونہ دکھائے۔ یہ کانسٹیبل بڑا صحت مند تھا اور ملزموں سے ان کے سینے کے اندر چھپے ہوئے راز نکالنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے باسو کو اس طرح دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کی گردن دبوچ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تھوڑے سے تشدد سے باسو اقبالی بیان دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے باسو کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آوازیں آنے لگیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں عام طور پر تشدد کا قائل نہیں تھا، صرف مجبوری کے عالم میں یہ طریقہ اس وقت استعمال کرتا تھا جب مجھے یقین ہو جاتا کہ ملزم ہی مجرم ہے اور مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ایسے ملزموں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تھی۔ تھانے میں باسو کی چیخو پکار گونج رہی تھی جب ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ پیر صاحب کا ایک آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو۔ میں سمجھ گیا کہ کسی طرح پیر صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ اس کے خاص مرید باسو کو قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تھانے بلایا گیا ہے۔ اور وہ باسو کی سفارش آ گئی تھی۔ سرکار نے پیغام بھیجا ہے حضور، اس نے کہا۔ کیا پیغام بھیجا ہے؟ میں نے پوچھا۔ باسو کو چھوڑ دیں، اس آدمی نے کہا۔ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ باسو معصوم آدمی ہے اور ان کا خاص بالکا ہے۔ مجھے سن کر بڑا غصہ آیا کہ پیر مجھے حکم دے رہا تھا کہ میں باسو کو چھوڑ دوں۔ باسو معصوم ہے یا مجرم؟ میں نے اس آدمی سے کہا، اس کا فیصلہ تمہارے پیر صاحب نے نہیں، میں نے کرنا ہے۔ اپنے پیر صاحب سے کہہ دو کہ وہ سرکاری کام میں مداخلت نہ کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ آدمی اس طرح حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگا جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ یہ دیہاتی سا آدمی ان عقیدت مندوں میں سے تھا جو اپنے پیر کو اللہ کے بعد مانتے ہیں اور بعض اوقات تو اللہ کی ذات کو بھی بھول کر پیر کے سامنے ماتھا رگڑتے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے میں عجوبہ ہی تھا۔ وہ حیران اور پریشان چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن میرا موڈ خراب کر گیا۔ میں اس طرف چلا گیا جہاں ہیڈ کانسٹیبل باسو پر تشدد کر رہا تھا۔ باسو کی قمیض اس کے جسم پر نہیں تھی اور وہ فرش پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بڑا ڈھیٹ ہے سر، اس نے کہا۔ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں، اس کی بوٹی بوٹی کے بالے جرم کرے گی۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کی کوندی کی طرح لپکا۔ مجھے یاد آ گیا کہ تاجی نے کہا تھا کہ اس نے قاتل کے بازو پر پورے زور سے دانت گاڑے تھے جو یقیناً گوشت کے اندر تک اتر گئے ہوں گے، اور قاتل کے بازو پر دانتوں کے زخم کا نشان موجود ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو تشدد کرنے سے روک دیا اور آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے باسو کے قریب جا بیٹھا۔ میں نے پہلے اس کا دایاں بازو اور پھر بایاں بازو کندھے سے ذرا نیچے اور کوہنی سے اوپر غور سے دیکھا۔ کسی بازو پر دانتوں کے زخم کا نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اگر تاجی کا کہنا درست تھا تو پھر اس کے مطابق باسو قاتل ثابت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو پانی وغیرہ پلائے
اور حوالات میں بند رکھے۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل تھانے آتے ہی تاجی کو تھانے بلاؤں گا اور ذرا سختی سے اس سے دوبارہ پوچھ گچھ کروں گا۔ مجھے اب تاجی بھی مشکوک نظر آنے لگی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قتل باسو نے یا اس کے خاوند جہانگیر نے ہی کیا ہو اور تاجی نے اسے پہچان بھی لیا ہو اور اب اس کو بچانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ میں ابھی تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا اور میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر کے بعد کسی کو بھیج کر تاجی کو تھانے بلواؤں گا۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ تاجی آئی ہے اور ملنا چاہتی ہے۔ میں اس کی صبح آمد پر بڑا حیران ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ ضرور اسے کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے۔ میں نے اسے فوراً بھیجنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد تاجی آ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر پھیلا ہوا تھا جسے میں کوئی مفہوم نہ پہنا سکا۔ عجیب یقین اور بے یقینی کی کیفیت تھی، جیسے وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہی ہو۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر اس طرح بیٹھی جیسے ابھی اٹھ کھڑی ہوگی۔ میں نے اسے آرام سے بیٹھنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ پورے اطمینان سے بات کرے۔ اس نے جو بات مجھے سنائی اسے سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میری اب تک کی ساری تفتیش غلط رخ پر جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ صبح سویرے گھر کا کام کاج کر رہی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے لیے ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ میلی قمیض اتار کر صاف پہننے لگا تھا۔ تاجی نے دیکھا کہ اس کے دائیں بازو پر ایک زخم نظر آ رہا تھا۔ تاجی کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا اور جلدی سے دوسری طرف گھوم گیا تاکہ زخمی بازو تاجی کو نظر نہ آئے۔ پھر اس نے بڑی جلد بازی میں قمیض پہن لی۔ تاجی نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے وہ زخم دیکھ لیا ہے۔ وہ انجان بنی رہی۔ تاجی نے مجھے بتایا کہ اس کو کبھی کبھی شک ہونے لگتا تھا کہ قاتل اس کا خاوند ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیتی کہ اس کے بیمار ٹی بی کے مارے خاوند میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری بات جو خاوند پر سے اس کا شک رفع کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب قتل والی رات وہ جان بچا کر گھر پہنچی تھی تو اس کا خاوند اپنے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ اب تاجی نے خاوند کے بازو پر عین اس مقام پر جہاں اس نے قاتل کے بازو پر دانتوں سے کاٹا تھا زخم کا نشان دیکھا تھا تو اس کا شک پھر بیدار ہو گیا۔ اس کو یقین ہونے لگا کہ جیلا کو اس کے خاوند نے ہی قتل کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کو بھیجا کہ وہ تاجی کے خاوند جہانگیر کو لے آئیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نہ آنا چاہے تو زبردستی ہاتھ کڑی لگا کر لے آئیں۔ کانسٹیبل چلے گئے تو میں تاجی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے تاجی کو ایک دوسرے کمرے میں بٹھایا تاکہ اس کے خاوند کی اس پر نظر نہ پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کانسٹیبل تاجی کے خاوند کو لے آئے۔ اسے ہاتھ کڑی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور وہ شرافت سے آ گیا تھا۔ کانسٹیبل اسے میرے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی قمیض اتار دے۔ وہ میرا حکم یہ سن کر پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسے غالباً مجھ سے ایسے کسی حکم کی توقع نہیں تھی۔ میں نے میز پر پڑی ہوئی بید کی چھڑی اٹھا لی۔ وہ کچھ خوف زدہ نظر آنے لگا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے چھڑی کو زور سے میز پر مار کر کہا۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے منمناتی آواز میں کہا۔ تم سے صرف چند سوال پوچھوں گا۔ میں نے اس سے کہا۔ ان کا جواب ٹھیک ٹھیک دو اور چلے جاؤ۔ اب تم شرافت سے قمیض اتار دو ورنہ میں کانسٹیبلوں کو بلا کر کہوں گا، وہ خود ہی یہ کام کر لیں گے۔ اس نے مجبوراً قمیض کے بٹن کھولے اور قمیض اتار دی۔ اس کے دائیں بازو پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر غور سے دیکھا۔ زخم بگڑ رہا تھا مگر پھر بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ دانتوں کے زخم کا نشان ہے۔ میں نے جہانگیر کی طرف دیکھا تو اس کا برا حال تھا۔ یہ زخم کیسے آ گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جی، اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا۔ یہ تو کسی کے دانتوں کا نشان لگتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں جی، نہیں جی، اس نے بوکھلا کر پہلے اقرار کیا پھر انکار کرنے لگا۔ مجھے صرف ایک سوال کا صحیح جواب دے دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کس کے دانتوں کے نشان ہیں؟ وہ کھوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ پھر ایک دم اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آنے لگے اور اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خیال ہی خیال میں کسی دشمن کی گردن دبا رہا ہو۔ یہ سب اس حرام زادی کا کام ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ آج ہی اس کی بیوی نے اس کے بازو کا زخم دیکھا اور پھر تھانے میں اس کی طلبی ہوگی۔ میں نے قمیض اتروا کر زخم دیکھا تو بات 2 جمع 2 4 کی طرح صاف ہوگی۔ ہاں، میں اقرار کرتا ہوں، جہانگیر نے کہا۔ جیلا کو میں نے قتل کیا ہے۔ آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں۔ وہ کلہاڑی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، جس سے تم نے جیلا کو قتل کیا تھا۔ گھر میں رکھی ہے، جہانگیر نے جواب دیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کا اقبالی بیان لکھ کر رکھ لیا
اور اس کے دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد میں کلہاڑی کی برآمدگی کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے نمبردار اور ایک دو معزز آدمیوں کو ساتھ لیا اور جہانگیر کو کلہاڑی برآمد کرانے کو کہا۔ جہانگیر نے ان معززین کی موجودگی میں ایک بڑے سے لوہے کے ٹرنک کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک کلہاڑی نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے کلہاڑی کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کر کے معززین سے بطور گواہ دستخط کروا لیے اور پھر جہانگیر کو لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے کلہاڑی کا معائنہ کیا تو اس پر خون نہیں لگا ہوا تھا۔ غالباً ملزم نے واردات کے بعد دھو ڈالی تھی۔ جہانگیر نے بڑا طویل اور جذباتی بیان دیا تھا۔ میں مختصر اس کا بیان سنا دیتا ہوں۔ جہانگیر کی شادی تاجی کے ساتھ جیسے تیسے ہو گئی تھی، لیکن بعد میں اس پر اس خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ وہ شادی جیسا بار گراں اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ ٹی بی کے موذی مرض نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ تاجی نے کچھ عرصہ تو گزارا کیا، پھر ان کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تاجی الگ کمرے میں سونے لگی۔ اس کے بعد جہانگیر کو تاجی کی شکایتیں ملنے لگی کہ وہ مردوں سے دوستیاں لگانے لگی ہے۔ پہلے تو جہانگیر برداشت کرتا رہا، لیکن پھر ایک رات اس نے تاجی کو اپنے کمرے سے غائب پایا تو اسے یقین آ گیا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ بے شک ٹی بی کا مریض تھا اور بیماری نے اسے اندر سے کھا لیا تھا، لیکن آخر وہ مرد تھا اور کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے مرد کی طرف مسکرا کر بھی دیکھے۔ اس دن کے بعد سے جہانگیر تاجی کو رنگوں ہاتھوں پکڑنے کے لیے موقع کی طاق میں رہنے لگا۔ اکثر راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے میں جھانکتا۔ آخر ایک رات جب وہ سو رہا تھا کہ اچانک ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دبے قدموں باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ تاجی باہر والے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور چادر لپیٹ کر تاجی کا تعاقب کرنے لگا۔ جہانگیر بڑی کامیابی سے تاجی کا تعاقب کرتا رہا۔ تاجی کھڈوں کے اندر جا کر غائب ہوگی۔ جہانگیر محتاط انداز میں آگے بڑھتا گیا اور پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے کھڑے ہو کر میں نے جیلا کی لاش دیکھی تھی۔ اس نے اوپر سے دیکھا کہ تاجی ایک مرد کے ساتھ لگی بیٹھی ہوئی تھی اور دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ جہانگیر سمجھ گیا کہ تاجی یہاں بدکاری کی نیت سے رات کے اندھیرے میں اسے دھوکہ دے کر ایک غیر مرد کے پاس آئی ہے۔ تاجی اور جیلا کی یہ ملاقات موت کی ملاقات ثابت ہوئی۔ اس پر وہی پاگل پن سوار ہو گیا جو قتل سے پہلے ہر قاتل پر سوار ہوتا ہے۔ اس نے چادر کو منہ پر اچھی طرح لپیٹ کر ڈھاسا باندھ لیا اور دبے پاؤں نیچے آ گیا۔ اس نے اچانک وہاں پہنچ کر مرد پر کلہاڑی سے حملہ کیا۔ مرد نے کلہاڑی کا وار روکنے کی کوشش کی، مگر کلہاڑی اس کے بازو کو زخمی کر گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاجی کی زبانی پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ تاجی وہاں سے بھاگ کر گھر پہنچ گئی تھی۔ جہانگیر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر اس نے صبح منہ اندھیرے کلہاڑی دھو کر رکھ دی۔ تاجی نے جہاں اس کے بازو پر کاٹا تھا وہاں خاصی تکلیف تھی، مگر وہ کسی کو دکھانے کی بجائے خود ہی اس پر گھی یا تیل لگاتا رہا۔ زخم خراب ہونے لگا، مگر جہانگیر نے اس کو تاجی سے بھی چھپائے رکھا۔ پھر اتنی احتیاط کے باوجود اس دن تاجی کی نظر اس زخم پر پڑ گئی اور وہ پھر ساری بات سمجھ گئی اور تھانے آ گئی۔ یہاں میں نے جہانگیر سے کہا کہ تاجی نے بتایا تھا کہ جب وہ بھاگ کر گھر آئی تھی تو اس نے تمہارے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو تم تو بستر پر سو رہے تھے، جبکہ تمہارا کہنا ہے کہ تم تاجی کے بعد گھر پہنچے تھے۔ تاجی گھبرائی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے کہا، یقیناً اس نے دروازے کو معمولی سا کھول کر اندر جھانکا ہوگا، اندھیرا بھی تھا، اس طرح اسے غلطی ہونے لگی۔ میں بستر پر ہی سو رہا ہوں۔ جہانگیر کے بعد میں نے تاجی کا بیان دوبارہ لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے کیس بہت مضبوط تیار کیا تھا اور کوئی کمزوری نہ رہنے دی تھی۔ عینی شاہد کے طور پر تاجی نے اپنے خاوند کے خلاف گواہی دی تھی، لیکن جہانگیر کے بھائی نے بڑا قابل اور مہنگا وکیل کیا تھا۔ اس وکیل نے سارا زور فوری اشتعال ثابت کرنے پر لگا دیا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ جج نے فوری اشتعال کا نقطہ تسلیم کر لیا اور جہانگیر کو بری کر دیا۔ جہانگیر نے بری ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تاجی کو طلاق دے دی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ اسے شادی کرنے ہی نہیں چاہیے تھی، اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس واقعے کے بعد باسو نے تاجی کے رشتے کے لیے پیغام بھجوایا، مگر اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ باسو نے پیر صاحب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو پیر صاحب نے تاجی کے گھر والوں کو حکم دیا کہ اگر وہ باسو کو رشتہ نہیں دیں گے تو ان کے گھر پر تباہی اور بربادی نازل ہوگی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تاجی کے گھر والے ڈر گئے، ویسے بھی وہ پیر صاحب کے حکم سے انکار کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تاجی کی شادی باسو کے ساتھ ہوگی اور پھر ان کے کئی بچے بھی ہوئے۔